معصومین نے طریقہ بتایا، اور خود آپ نے واقعہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، خدا سے پوچھا کہ مالک کائنات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بروز محشر میں موسیٰ نبی کا ہمسایہ کون ہوگا؟ خدا نے فرمایا کہ فلاں مقام پہ کام کرنے والا شخص ہے، اس مقام پہ کہ وہ جو تیرا ہمسایہ اور پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس مقام پہ پہنچ گئے، وہ ایک قصاب تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر اس کا کیا عمل ہے جو اس کو بروز محشر میرا ہمسایہ اور پڑوسی بنائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ جس وقت کوئی گاہک، کوئی مشتری گوشت لینے آتا ہے، اگر اس نے مثال کے طور پر 100 روپے کا لینا ہو تو وہ آج کے دکانداروں کی طرح نہیں تھا، 5 روپے زیادہ ڈال کے دیتا تھا، 105 کا ڈال کے دیتا تھا، قیمت 100 کی لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اچھا عمل کر رہا ہے تو قیمت سے زیادہ دے رہا ہے لوگوں کو، لیکن یہ اتنا اس کا عمل نہیں ہے کہ بروز محشر اس کو میں موسیٰ نبی کا ہمسایہ بنا دے۔ پھر مولا دیکھتے رہے، جب وہ گوشت بیچ چکا، اس نے گوشت کو ایک کیسے میں بند کیا، تھوڑا سا اچھا گوشت تھا، گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ گھر پہنچا، حضرت موسیٰ نے جا کر اس کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بندہ خدا، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کی رات میں تیرا مہمان بن سکوں؟ اس نے کہا مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے، خدا کی رحمت میرے دروازے پہ چل کے آئی ہے، میں کون ہوں ایسے پلٹانے والا، آئیں تشریف لائیں۔ گھر میں حضرت موسیٰ کو لے گیا، مسند دی، مسند پہ بٹھایا، فرمایا کہ حکم فرمائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا تو کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے پہلے وہ کر لے۔ تو وہ اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جا کر کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد درخت کے نیچے ایک پنگھوڑا تھا، لٹکا ہوا تھا، اس نے اس پنگھوڑے کو اتارا، اس میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی آرام کر رہی تھی، ان کا منہ دھلایا، ان کا ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے ان کو کھلانا شروع کیے۔ جب کھلا بیٹھا، فارغ ہو چکا، وہ جو ہستی، جو شخصیت جو اس پنگھوڑے میں تھی، انہوں نے کوئی سے بات کی، وہ ہنس پڑا۔ ہنسنے کے بعد پھر کیا کیا، پنگھوڑے کو اپنی جگہ پہ لٹکا دیا۔ اب حضرت موسیٰ کی خدمت میں آیا کہ اللہ کا نبی، میرے منہ سے نکل گیا اللہ کا نبی، جانتا تو نہیں تھا حضرت موسیٰ کو، کہ آپ مجھے بچائیں کہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہستی جس کی تو اتنی خدمت کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ میری دکھیاری ماں ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، میری ماں کی یہ حالت ہے کہ اب یہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتی، میری یہ روز کی روٹین ہے، اس کو اس پنگھوڑے میں ڈال کے وہاں پر لٹکا کے جاتا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے، جب گھر آتا ہوں اس طرح اپنی ماں کو روز کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جب تو اپنی ماں کی خدمت کر چکا، تیری ماں نے آخر میں تجھ سے کوئی بات کی تھی، وہ کیا بات تھی؟ کہنے لگا ماں کا کام ہے دعائیں دینا، دعا دیتی ہے مجھے، اور کیا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا پھر بھی بتا تو صحیح وہ کون سی دعا تھی؟ تو کہنے لگا کہ میں ہر روز جب اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، خدمت کے بعد ہر روز میری ماں مجھ کو کہتی ہے تو جو میری اتنی خدمت کر رہا ہوں، میں مالک سے دعا کرتی ہوں کہ بروز محشر اس خدمت کے نتیجے میں مالک کائنات تجھے موسیٰ نبی کا ہمسایہ بنائے، تجھے موسیٰ نبی کا ہمسایہ بنائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تجھے بشارت دینے کے لیے، میں عام بندہ نہیں ہوں، میں وہی حضرت موسیٰ نبی ہوں، تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، مالک کائنات تیری اس خدمت کے نتیجے میں مالک کائنات نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے، اور بروز محشر تمہیں موسیٰ نبی کا ہمسایہ ہوگا۔ تو یہ ہے عظمت والدین۔